اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم آیت نمبر 182 تک پڑھ چکے تھے، 183 تک۔ اس سے آگے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ گزشتہ جو میری پہلی امتیں گزری ہیں، جو پہلے میرے لوگ گزرے ہوئے ہیں، ان پر بھی میں نے ان کو فرض کیا تھا۔ یعنی روزے کا وجوب انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ مختلف جو دین پہلے آئے ہیں نا، ان میں شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہی ہیں، لیکن جو بات انسانی فطرت کے تقاضوں سے مربوط ہو وہ نہیں بدلتی۔ اسی وجہ سے جو روزہ ہے وہ تمام شریعتوں میں نافذ رہا، اور مسلمانوں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم پر بھی میں نے اس کو فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یعنی حکم کر دیا ہے تم کو کہ تم نے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ اور پھر اللہ اس کا یعنی وہ بتاتے ہیں کہ کیوں میں نے فرض کیے، یہ کیوں ضروری ہیں تمہارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر میرا خوف پیدا ہو، پرہیزگاری آ جائے تمہارے اندر، گناہوں سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو یعنی تتقون جو ہے، یہ اس میں بہت زیادہ جو معنی ہے وہ پوشیدہ ہے۔ یہ تتقون کا لفظ قرآن کریم میں بار بار آئے گا، اور اس کے جو علماء کرام نے میننگ بتائے ہیں وہ 2-3 ہیں کہ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگو، اور تقوی کا تیسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، ہر اس چیز سے بچانا جو ہمارے لیے، ہمارے جسم کو یا ہمارے نفس کو یا ہماری روح کو مجروح کرے، خراب کرے، تو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ اس کی اپنی خواہشات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ تمہاری جو نفسانی خواہش ہیں وہ تمہیں رغبت دیتی ہیں دنیا کی طرف، زیب و زینت بنا دی گئی ہیں، یعنی تمہارے لیے تمہیں دنیا کی طرف جھکاؤ کرتی ہیں۔ تو روزہ ہمیں ان تمام تر چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے۔ روزے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نا، روزے میں ہم حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کھانے پینے کی جو بھی اگر حلال چیز بھی ہوگی تو ہم اس سے اجتناب کریں گے۔ تو جب حلال اور مباح چیز ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے میں حرام قرار دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو عام زندگی ہوتی ہے اس میں ہم اللہ کی جو ایسے احکام ہیں، جو چیزیں ہم پر حرام ہیں، ان سے ہم حتمی طور پر بچیں اور بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، کیونکہ جہنم کی آگ نہ صرف انسان کی روح کو مجروح کرے گی بلکہ اس کے جسم کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں۔ یہ سب چیزیں تقوی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ایامن چند دن، محدودات گنتی کے، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریض بیمار ہو، یعنی او یا علی سفرن، یا پھر سفر میں ہو، فعدتن تو گنتی، من سے، ایامن اخر دوسرے دنوں میں، یعنی وعلی اور پر، الذین جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں،
فدیات بدلہ طعام و کھانا مسکین نادار فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فاہو تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے وان اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو خیر اللہ کم بہتر ہے تمہارے لیے ان اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں گنتی کے چند دن ہیں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 12 ماہ دیے نا، جن میں سے ہم 11 مہینے کھاتے پیتے رہیں اور صرف ایک مہینہ جو ہے وہ ہم روزہ رکھیں گے، وہ ہم کھانے پینے سے اجتناب کریں گے ایک مقررہ ٹائم کے لیے، تو وہ پھر گنتی کے چند دن ہوئے نا، یعنی 365 دنوں میں سے 30 دن یا 29 دن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چند دن ہے تمہارے لیے، اور ان میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پھر سفر پر ہو، یعنی کوئی بہت لمبا سفر، یہ بتاتے ہیں پھر علماء کرام کہ کتنا سفر جو ہے اگر آپ نے وہ طے کرنا ہو تو پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور بعد میں اس کی قضا پوری کریں گے۔ یا پھر اگر کوئی بیمار ہے، بیمار ایسا نہیں کہ بس تھوڑی سی کوئی تکلیف ہے اور وہ کہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں، اس کی بھی ایک حد ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے وہ جو مشقت وہ برداشت کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی، تو پھر تب وہ روزہ جو ہے وہ قضا کرے گا، یہ نہیں کہ بس وہ تھوڑی سی کوئی تکلیف ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہے تو بندہ روزہ چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ تم دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرو گے، اور جو پھر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہ بہت ہی زیادہ کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، بہت ہی بیمار ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ اب وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اب اس میں وہ طاقت بحال نہیں ہو سکتی کہ وہ خود سے روزہ رکھ سکے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ روزہ پھر نہ رکھیں، ان پر فدیہ ہے، فدیہ یعنی وہ پھر اس کے بدلے میں کوئی، جیسے فدیہ کہتے ہیں وہ مال جو کسی مشقت کے بدلے ادا کیا جاتا ہے، مثلا کوئی اسیر ہو جاتا تھا، جب وہاں پر کوئی قیدی بن کے آ جاتے تھے تو وہ بھی فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑاتے تھے، اور اسی طرح روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فدیہ قرار دیا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، زیادہ بیمار ہو یا کسی سفر میں ہو، تو تم بعد میں بھی اس کی قضا کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں فدیہ دینا ہوگا، فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو یعنی 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اور وہ ایسا کھانا ہو جو تم خود کھاتے ہو، یعنی اتنی رقم ادا کی جائے یا پھر اتنا کھانا اس کو مہیا کیا جائے، یا جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے، یعنی اپنی مرضی سے اگر کوئی روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور پھر بھی وہ رمضان میں اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو اس کے لیے خیر ہے، یعنی بہترین ہے وہ یہ کام اس کے لیے کہ اگر وہ خود بھی روزہ رکھے اور دوسروں کو بھی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی رمضان میں کچھ نہ کچھ دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فالتو چیز ہے، کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جو روزہ ہے جب وہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سارے غلیظ مادے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ہر ٹائم کھانے سے یا پھر کسی بھی اس طرح سے، تو وہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ سارے جو گندے مادے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور روزہ ہم کو صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جانتے ہو، تم سمجھو نا، اگر جانو کا مطلب یعنی تم سمجھو، تم عقل رکھو، تم میری بات کو یعنی اہمیت دو، تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کوئی میں تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بتاتے ہیں کہ کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کیسے کیسے انہوں نے وہ یہ سارا کام کرنا ہے، یعنی کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چھپا نہیں رہے، بلکہ ہر چیز ہم کو واضح طور پر بتاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں شہر و مہینہ رمضان الذی جس انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن و قرآن ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے
وبینات اور روشن دلیلیں، من سے الہدا ہدایت، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ، فلیصم ہو چاہیے کہ روزے رکھے، ومن اور جو کانا ہو مریض، بیمار ہو، یا علی سفر میں ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من سے ایامن اخر بعد کے دنوں میں، یرید چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے لیے، الیسرا آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم العسرا تمہارے لیے تنگی، وَلِتُکْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کرو، العدۃ گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اور اگر تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی، اللہ پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بندے اس کے بن جاؤ۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے یہ بھیجا گیا ہے، کس لیے قرآن؟ تاکہ یہ تمہاری ہدایت کرے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی تمام روشن دلیلیں میں نے بھیج دی ہیں۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، رمضان کے مہینے کو، تو جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو اللہ کی، اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا، اللہ تعالیٰ وہ بات پیچھے کر کے پھر اللہ تعالیٰ، یعنی جو بات ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی بڑی تاکید کے ساتھ، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم اس کو تھوڑا تاکیدی انداز میں دوبارہ سے اس کو بتاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ ہمارے لیے تاکید فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فضول چیز ہے، بلکہ یہ مہینہ بھی محترم ہے، اور جو کام میں تم کو کہہ رہا ہوں روزہ، یہ بھی محترم ہے، اور اسی مہینے میں نے یہ قرآن محترم کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے، جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیلیں ہیں۔ اگر تم عقل سے کام لو تو تم نے اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی جو بعد میں اللہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں اور بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں گنتی پوری کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر میں چاہتا تو میں کہتا نہیں تم نے انہی دنوں میں جو ہے وہ سارا یہ روزہ مکمل کرنا ہے، لیکن میں تو تم پر بہت مہربان ہوں، رحیم ہوں، تو میں تو تم کو یعنی چھوٹ دے رہا ہوں کہ اگر تم کسی سفر میں جا رہے ہو یا پھر بیمار ہو تو تم ان گنتی کے دنوں کو بعد میں پورا کر لو، روزے رکھ لو، اپنی قضا کر لو، یہ تمہارے لیے آسانی میں کر رہا ہوں، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، اور تاکہ تم پوری کرو تعداد، اپنے روزوں کو پورا کرو۔ جب بھی ہمارا رمضان گزرے تو ہمیں فوراً جو ہمارے قضا روزے ہو جاتے ہیں نا، وہ ہمیں فوراً جو ہے وہ رکھ لینے چاہیے، لیکن اگر ہم کسی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اگلے رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ اپنی قضا روزے ضرور پورے کرنے چاہیے، ورنہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے جو وہ روزے ہوتے ہیں ان کا وہ ثواب نہیں ملتا جو ہمیں ملنا ہوتا ہے، یعنی جب ہم پر پہلے سے قضا روزے ہوں گے تو پھر جب ہم وہ ادا روزے بھی رکھیں گے نا تو پھر ان کے ثواب میں کمی آ جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے اللہ کا حکم نہیں مانا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے رکھا تھا، پورا سال گزر گیا اور ہم نے اپنے قضا روزے پورے نہیں کیے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تم بڑھائی بیان کرو، یعنی اللہ کا بہت شکر کرو، اللہ کا بہت زیادہ اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا، اور جو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا بھی ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بڑائی بیان کرو، کس لیے؟ کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اس نے تم کو قرآن عطا کیا، اس نے تم کو فرقان عطا کیا۔ یہاں قرآن اور فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز، قرآن حق و باطل میں جو فرق کرتا ہے،
تو اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے، لیکن اگر ہم اس قرآن کو نعمت سمجھیں تو ہم شکر ادا کریں گے نا۔ ہمیں تو یہ کوئی بوجھ لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کون کون سے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہے، لیکن اس میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اتنی محبت اور شفقت سے بیان کر رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی استاد یا کوئی ماں باپ اتنی محبت اور شفقت سے کسی اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنی اولاد کو کوئی سمجھاتا ہوگا۔ سب سے زیادہ مہربان طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا تاکہ تم شکر گزار بندے میرے بنو، میرا شکر ادا کرو، میرے آگے سربست سجود رہو۔ اور یہ مہینہ اور اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا مطلب بھی جو ہے وہ مختلف روایات میں مختلف طریقے سے آیا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا، وحی کی صورت میں نازل ہوا، آیات کی شکل میں نازل ہوا۔ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ایک دم ساری پوری بھی نازل ہوئیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں نے رمضان میں نازل کیا۔ تو اس کے جو مختلف روایات ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ پہلے آسمان سے جو ہے وہ نیچے آسمان تک جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر رمضان شریف میں یکمشت جو ہے وہ نازل ہو گیا تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود ہوتا تھا اتنا جو جبرائیل امین ہے وہ اتنا وہ کہتے تھے کہ اب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اتنی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اور یہ ہوتی تھی وحی کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ اتنا لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو میں نے رمضان میں نازل کیا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ آپ پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے متعلق فإنی تو میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا الدائی ہر پکارنے والے کی، اذا جب دعانی مجھ سے مانگتے ہیں، فلیستجیبوا پس چاہیے حکم مانیں، لی میرا ولیؤمنوا اور ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں، لعلکم تتقون لعلکم تشکرون لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے، یہ جو آیا کریمہ ہے نا، اس میں دیکھیے کتنی محبت اور کتنی شفقت چھلکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اس کے کریم انداز کو آپ دیکھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عبادی میرے بندے، یہ آیہ کریمہ بہت ہی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ انسان کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے کہ وہ میرا مالک ہے۔ عبادی، عبد کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا نا، غلام، تو وہ کون ہے؟ اللہ آقا ہے ہمارا، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ تو وہ ہم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، یعنی میں ان کی بہت زیادہ قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی ہر پکارنے والا، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جواب دے رہے ہیں، ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں، اور جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکاریں بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سن رہا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں مجھ سے، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے ویسا ان کو میں بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، خود انسان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نسبت، یعنی انسانوں سے کہتے ہیں اللہ کہ تمہاری نسبت ہم اس شخص کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، جو مر رہا ہوتا ہے، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی امیر پکارے گا، کوئی بادشاہ پکارے گا تو میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا، اور اگر کوئی غریب پکارے گا یا میرا گنہگار بندہ پکارے گا تو میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ نہیں، بلکہ اللہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی فقیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، یا پھر کوئی محلوں میں رہنے والا بادشاہ ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قریب ہیں اور سب کی سنتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہر ایک سے محبت کرے، جو ہر ایک کی سنے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے معین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے تھے کہ چاہے وہ کوئی مشرک تھا، کوئی منافق تھا، کوئی مسلمان تھا، کوئی مومن تھا، وہ سب سے محبت کرتے تھے، وہ سب کی سنتے تھے، وہ سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ رحمان، اللہ کے رحیم رسول تھے، نبی تھے۔ تو یہ چیز انسان کو اللہ کے اور زیادہ قریب کرتی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میری قریب بھی ہے، میری پکار کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، میری باتیں اس تک پہنچتی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آپ کے دل میں بات ہوتی ہے، جو بھی آپ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب سے کریں، کیونکہ اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عطا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی اس سے مانگتے جائیں گے نا تو وہ خوش ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر آپ اس سے 2-3 دفعہ کچھ مانگیں گے نا تو تیسری چوتھی دفعہ اس کا جو چہرہ ہے نا اس پہ رنگ ہی بدل جائے گا آپ کو دیکھ کر کے، یہ کوئی پھر مانگنے کے لیے آ گیا ہے، کوئی لینے کے لیے آ گیا ہے۔ لیکن وہ رب یہ کہتا ہے کہ تم مصلی پہ آؤ، تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اور میں تمہاری عبادتوں کو پھر قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ہے میرا کریم رب۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ او ہلا، جائز کر دیا گیا، لاکم تمہارے لیے، لیلتن رات، السیام روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الا طرف سے، نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، ہننا وہ لباسن لباس ہے، لاکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباسن تم ان کے لیے لباس ہو، لاہنہ ان کے لیے۔ عالمہ جان لیا اللہ نے، اللہ انکم کہ تم تھے، تختنون خیانت کرتے، انفسکم اپنے حساب سے، یعنی فتح سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کی، انکم تم سے، فل آنا پس اب باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبہ جو لکھ دیا گیا ہے اللہ نے، لاکم تمہارے لیے، واکولوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لاکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابیض سفید، من سے، الخیط دھاری، اسود سیاہ، من سے، الفجر فجر، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی تک، اللیل رات، والا اور نہ، تباشروہن ان سے ملو، وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ، حدود حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہ تقربوہا اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اب وہ بات کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ رمضان میں، یعنی
عورتوں کو یعنی مردوں اور عورتوں کا جو ملاپ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کچھ لوگوں سے ایسی بات جو ہے وہ ہو گئی اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک نے آ کے شکایت کی یعنی عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے. پھر اس کے ساتھ بہت سارے جو کچھ صحابہ تھے نا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے بھی یہ خطا ہو گئی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اب حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے سامنے بے حجاب ہونا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا لباس ہیں، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ لباس سے اللہ تعالیٰ نے مترادف کیا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، انسان کی برائیوں کو ڈھانپ دیتا ہے. جو اس کے اندر کوئی خامیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو یعنی چھپا لیتا ہے لباس. اور پھر یہ کہ اگر ہم بہترین لباس پہنتے ہیں تو ہم اچھے نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں. اور کس اعلیٰ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کیا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کے عیبوں کو پردے میں رکھنا. تو میاں اور بیوی پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو عیب ہوتے ہیں نا، ظاہر عیب ہر انسان میں ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو عیبوں سے پاک ہو. ٹھیک ہے، ہر انسان ہم جیسا گنہگار، ورنہ جو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں تو جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، جو ائمہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن باقی جو ہر انسان ہے اس میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک اپنی میاں بیوی جو ہے تمہارا رشتہ ایسا ہے کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں سے واقف ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوگے. تو جب تم ایک دوسرے کے عیبوں سے واقف ہو جاؤ تو پھر اسے دوسروں پر ظاہر مت کرو بلکہ ان کو چھپاؤ، جیسے ہمارا لباس جو ہے وہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر تم اس دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہو، اچھے ثابت ہو. ایک دوسرے کے لیے تم خوشنما لگو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی دل جوئی کرو، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سبب بنو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اور تم پوشاک ہو ان کے لیے، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یعنی تم وہ خطا کر رہے تھے، یعنی اللہ کی امانت یعنی اللہ کے حکم میں تم خیانت کر رہے تھے اور تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. تو اب تم ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور کھاؤ اور پیو. اب وہ بات بیویوں والی ہو گئی. اب روزہ ہم نے رکھنا کب ہے اور ہم نے اس کو افطار کب کرنا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، انسانوں پہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری، یعنی صبح کا ٹائم جو ایک ہوتا ہے نا کہ رات کی جو اندھیرا ہے وہ چھٹنے لگے، تو اس وقت تک تم کھاتے پھر رہو سیاہ داری سے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لو، رات تک روزے کو پورا کر لو. یعنی جب رات کا اندھیرا چھانے لگے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں نا کہ فجر کا جو ٹائم ہے وہ، تو فجر اور رات دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اللیل کیا ہوتی ہے اور فجر کیا ہوتی ہے، ہم سب کو بخوبی پتہ ہے نا کہ فجر کا ٹائم کیا ہوتا ہے اور اللیل رات کس کو کہتے ہیں. جب رات کا اندھیرا تھوڑا تھوڑا آنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی رات ہو گئی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فجر سے رات تک روزے کو تم پورا کرو اور پھر ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو. جب اعتکاف میں انسان بیٹھتا ہے تو پھر بھی میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں، یعنی وہ تقویٰ والے بن سکیں، ان کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں سے بچنے کا اور اللہ سے خوف رکھنے کا جو شوق ہے ان کے اندر پیدا ہو جائے.
تو اعتکاف بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپورٹ کر دیتا ہے، اپنے تمام جو باقی کام ہوتے ہیں ان کو انسان کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی کہا کہ تم چند دنوں کے لیے پھر اس کو بھی یعنی اس تعلق کو بھی ختم کرو۔ ختم کرنے سے مراد ہے یعنی رک جاؤ جتنے دن تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔